السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن کا سوال ہے امریکہ سے کہ وہ امریکہ میں رہتی ہیں اور کرایہ بہت ہے وہاں پہ، اور بینک سے اور مکان بھی بہت مہنگے ہیں، تو بینک کے ذریعے اگر لیا جائے تو اس پہ جو اضافی چارجز بینک لیتا ہے اصل قیمت سے زیادہ، تو کیا وہ جائز ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ سود ایسی چیز ہے جسے اسلام نے باطل قرار دیا اور تمام علماء کا اجماع ہے اس کی تحریم پہ۔ سود کی دو قسمیں ہیں۔ سود کی دو قسمیں جو ہیں، ایک ہے ربا النسیئہ، اور ربا یا اسے قرض کا سود، ربا النسیئہ جو ہے، اور وہ قرض مؤجل ہوتا ہے جس میں قرض دیا جاتا ہے ایک مدت کے لیے بشرط زیادہ، تو اس میں شرط ہوتی ہے کہ زیادہ واپسی ہوگی، زیادہ لینا ہے اصل مال سے۔ تو یہ جو زیادہ ہے اصل مدت کے بدلے میں، اسے ربا جو ہے نسیہ کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم ہے ربا الفضل، جسے ربا البیوع کہا جاتا ہے، اور وہ ہوتا ہے جو ربوی جنس، جیسے سونا ہے۔ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ سونا، جب بندہ سونا اور اسی طرح چاندی اور ملح اور ہندا جو ہے، جب اس کی خریداری کریں، جو ہے شعیر، تو اسے نقد ہو اور مثلاً بمثل، برابر ہو وزن اور ادھار نہ ہو اس میں، تو جیسے سونا سونے کے ساتھ جو ہے برابر وزن میں تک بیچا جائے گا، اور اس میں جو ہے وہ نہ ادھار جائز ہے اور نہ ہی کمی بیشی جائز ہے۔ لیکن اگر مختلف ہوں گی چیزیں، سونا اور چاندی کی آپس میں فروخت ہوگی، تو ایسی شکل کے اندر جو ہے وہ اس میں تفاضل تو جائز ہے، یعنی سونا کم ہوگا چاندی کی زیادہ ہوگی، آپ چاندی دے کے سونا خرید سکتے ہیں، سونا کم ملے گا، چاندی کا وزن زیادہ دینا پڑے گا، لیکن اس میں ادھار جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہ جو مذکورہ مسئلہ جو سوال کے اندر ہے، تو یہ بیع کا مسئلہ ہے، خرید و فروخت کا ہے۔ یعنی اب اس میں اگر بینک نے ایک چیز خریدی ہے اور پھر بندہ جو ہے اس بینک سے کوئی خریدتا ہے، اور پہلی جو خرید و فروخت بینک کی اور جو بیچنے والا گھر ہے وہ مکمل ہوگی، اور بینک نے اپنی ملکیت میں اگر وہ گھر کر لیا ہے، تو بعد میں بندہ بینک سے اگر خریدتا ہے اور بینک اس پہ زیادہ لیتا ہے پیسے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس پہ 10%، 20% زیادہ وہ قیمت وصول کرتا ہے، کیونکہ اب وہ بینک کی ملکیت ہے اور بینک اپنی ہی ریٹ پہ اسے بیچ سکتا ہے آگے۔ لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ بینک اسے مکمل طور پہ خرید لے، پھر ہم بینک کے ساتھ معاملہ طے کریں، اس سے خرید لیں، آپ بینک سے آپ خرید سکتی ہیں، لیکن دو شرطیں ہیں ان میں۔ ایک یہ ہے کہ پتہ ہو ریٹ طے ہو، فکس ہو، چاہے وہ زیادہ ہو ریٹ جس سے ریٹ پہ بینک نے لیا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں جو ریٹ فکس ہو جائے تو اس میں آپ اگر لیٹ بھی کوئی قسط ہو جائے تو زیادہ نہ دینا پڑے، مدت زیادہ ہو جائے تو پیسے بڑھے نہ اس کے ساتھ، تو یہ جائز ہے صورت، یہ جو ہے صورت جائز ہے، اور یہ ہے بیع المرابحہ اسے کہتے ہیں، جو بینکوں کا سودی نظام کے مد مقابل ایک جو سسٹم ہے بیع المرابحہ کے نام پہ، کہ بینک کوئی چیز خرید کر سستے داموں، مہنگے داموں قسطوں پہ دے دیتا ہے، تو اس کا جواز کا علماء کا فتویٰ ہے، جو کہ قسطوں پہ چیز دینا ہے اسی فتوے کی بنا پر۔ تو یہ سودی جو قرض ہے اس کے مقابلے میں یہ ایک نظام ہے بینکنگ کا، مرابحہ کا، اور بہت سے بینکوں میں یہ اسلامی بینکوں میں رائج ہے، یہ تو شکل جائز ہے۔ دوسری ایک شکل جو امریکہ کے اندر مشہور ہے اور چلتی ہے وہاں پہ، وہ یہ ہے کہ بینک جو ہے وہ خریدتا نہیں ہے خریدار سے مکان، جو ہے وہ صرف گارنٹی لیتا ہے کہ قیمت جو ہے وہ بینک کے ذریعے مالک کو دی جائے گی قسطوں میں ادا، اور بینک جو خریدار ہے، یعنی درمیان میں بینک جو ہے وہ گارنٹی پیش کرتا ہے کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، اور اس گارنٹی کے ضمن میں وہ زیادہ پیسے لیتا ہے، یعنی اس بینک کی ملکیت بھی نہیں ہے، بینک تیسرا فریق داخل ہوا اس سودے کے درمیان میں، جو اصل بیچنے والا گھر ہے
اسے گارنٹی دی کہ بینک جو ہے اس کو ادا کرے گا اور اتنی رقم، اور بینک جو ہے جو جس نے خریدا ہے اس سے زیادہ پیسے لے گا. بینک نے وہ گھر خریدا بھی نہیں، وہ درمیان میں آیا اس گارنٹی کے وہ جو ہے پیسے اضافی لے رہا ہے، تو یہ جو ہے یہ سود ہوگا اور یہ جائز نہیں ہوگی. یہ جو قسم ہے یہ جائز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو ہے یہی وہ سود کی قسم ہے ما یسمى بالسلف. یہ وہ ادھار ہے جر نفعن جس سے نفع وہ کما رہا ہے بینک، اور یہ عین الربا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو جائز قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. تو یہ شکل جائز نہیں جس میں بینک خریدتا بھی نہیں، صرف گارنٹی کی وجہ سے وہ جو اضافی پیسے لیتا ہے، کیونکہ جو ضمانت ہے یہ عقد احسان ہے، اس پر عوض نہیں لیا جا سکتا. واللہ تعالی اعلم.